السلام علیکم جی۔ اب ہمارا ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ آج کل جو کہ انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان کی تکمیل پر ہمیں ضرورت ہوگا، وہ یہ ہے کہ فطرانہ کے سوالات بہت سارے آ رہے ہیں میرے پاس کہ فطرانہ کی شرعی حیثیت بھی بتائیں، فطرانہ کتنا ہے اس سال کا جو منتخب کیا گیا ہے مفتیان کرام نے، اور اس کے علاوہ جو بھی اس کی فضیلت ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بیان کی جائے گی، اور اس میں آپ کو یہ بھی واضح کیا جائے گا کہ کن لوگوں کو آپ فطرانہ دے سکتے ہیں اور کتنی مقدار میں اور کتنی رقم جو ہے اس سال مقرر کی گئی ہے جو کہ آپ فطرانہ میں دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، اہم چیز یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نوعیت ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اس کی شرعی حیثیت پتہ ہونی چاہیے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اب صدقہ فطر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے مقرر کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اگر ہم ماہ رمضان کے روزوں میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی، کوئی لغزش کر جاتے ہیں تو ان سب کا ایک طرح سے سمجھ لیں کہ کفارہ ہے، کہ جب ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے روزوں میں کوئی ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور صدقہ فطر جو ہے ہر مسلمان پر واجب ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے، اور گھر کے جتنے بھی فرد ہوں، خواہ بچہ ہو خواہ بڑے ہوں، ان سب کے حساب سے جو ہے آپ صدقہ فطر دیا کریں، کیونکہ فی فرد کے حساب سے دینا واجب ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو خاص مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں ان کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا چاند دے کر فطرانہ ادا کرتے تھے، تو یقیناً ایسا کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ عید کے دن کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی یتیم خوشیوں سے محروم نہ رہے یا بھوکا نہ رہے۔ تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ شروع ماہ رمضان میں ہی دے دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر دیں، یا 26، 27، 28، 29 روزے کو ادا کر دیں، اس طرح کوئی نوعیت رکھ لیں، بہت شروع میں نہیں دیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے پہلے دیا عید نماز سے۔ ہاں جی، اور ایک چیز اہم مسئلہ، بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو عید نماز پڑھ کے اس کے بعد ہم فطرانہ دے دیں گے، ایسا کرنا جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ میں شمار ہوگا، یعنی صدقہ فطر میں شمار نہیں ہوگا، کہ آپ کی جو صدقہ فطر کی شرعی حیثیت ہے یا نوعیت ہے اس حساب کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو صرف صدقہ دینے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرانہ دے دیا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد صدقہ دیا تو وہ ایک عام صدقے کا ثواب پائے گا۔ اب ہر فرد کے لیے جو ہے وہ جو نوعیت مقرر کی گئی ہے، جو مقدار مقرر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو اپنے استعداد کے مطابق دیں۔ میکسیمم یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ گندم کا ہی دیتے ہیں کہ جی اس کا ریٹ کم ہے تو ہم اس کا ہی دے دیں۔ دیکھیں، جب ہم پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن نعمتوں سے اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، اپنی آسائشوں کو بہتر بناتے ہیں، تو یقیناً اللہ کی راہ میں بہتر سے بہتر مال خرچ کریں، کیونکہ اسی پر بھی ہمیں جواب دہ ہونا ہے کہ جب ہم نعمتیں بہت زیادہ لیتے ہیں اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو یا کسی غریب مستحق کو دینا ہو تو ہم بہت کم مقدار میں دیتے ہیں۔ ایک تو بیچارے غریب پہلے سے ہی جو ہے بہت مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور اوپر سے ہم ایسی چیزیں دیں جو ان کی ضروریات کو بھی پورا نہ کر سکیں، اور ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتے ہیں نا کہ ہم پورا سال کتنا آرام سے روزی اپنی کھا پی رہے ہوتے ہیں، اپنے اہل و عیال میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں غربا مساکین کے لیے بھی اگر سال بعد یہ موقع مل رہا ہے تو کھلے دل سے، تہ دل سے جو ہے وہ ادا کریں اپنے استعداد کے مطابق۔ اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، البتہ ضرور جواب دے تو ہوں گے نا۔ تو اس میں یہ ہے کہ 2.5 کلو گندم
جو ہے وہ فی فرد کے لیے، یعنی گھر کے ایک فرد پر جو واجب ہے وہ 2.5 کلو گندم یا اس کے عوض اتنے مقدار میں پیسے یہ اللہ کی راہ میں دے، جو کہ خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ۔ ناقص مال نہیں دینا چاہیے کہ اللہ ناراض ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، دوسروں کے لیے کرے، وہی دوسروں کے لیے کرے۔ تو یقیناً جب ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہمیں مل جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو یقیناً ان چیزوں میں بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اچھا صحابہ کرام سے بھی یہ چیز ہے کہ وہ جو، کھجور، کشمش اور گندم کا فطرہ بھی دیا کرتے تھے۔ اب کیونکہ گندم کا ریٹ بھی آپ کو انشاءاللہ میں بتا دیتی ہوں آخر میں، اور یہ ساری مقداریں کہ باہر کے ممالک میں رہنے والے جو ہے وہ اپنے ملک کے حساب سے دیں، جتنے بھی باہر آؤٹ کنٹری میں ہیں پاکستان سے باہر، تو وہ جو ہے اپنے ملک میں جتنا ان کے پاس گندم کا ریٹ ہے 2.5 کلو گندم کا یا 3.5 کلو جو کا، یا احتیاطاً بلکہ آپ 4 کلو کر لیا کریں احتیاطاً کے طور پہ، ویسے بھی آپ جو ہے 3.5 کلو جو ہے وہ شرعی مقدار ہے۔ اور مسکین کو اتنا ضرور دیں کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک فرد کا جو صدقہ و فطر ہوتا ہے نا، وہ 2-3 غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کریں کہ کسی کی ضرورت پوری ہی نہ ہو، بلکہ کم از کم ایک فرد کو میسر ہو نا کہ وہ اپنی کوئی ضرورت بھی پوری کر سکے۔ اور اچھا مسکین کے بارے میں تھوڑا سا آپ پہچان لیں کہ کن لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں۔ مسکین جس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ ہوں کہ وہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے، اس کو مسکین کہا گیا ہے۔ اور فقراء وہ ہیں جس کے گھر کا فرد کا حساب سے جو ہے وہ، یعنی خرچ اس کا 700 پہ اور کماتا وہ 300-400 ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے لوگوں میں بھی آپ جو ہے تقسیم کر سکتے ہیں، اور مسافر کو بھی دے سکتے ہیں۔ بے شک وہ بہت مالدار تھا لیکن سفر کے دوران اس کے پاس ایسی سہولیات میسر نہیں کہ وہ اپنا کریڈٹ کارڈ بھول گیا، یا اس کا وائلٹ کہیں گر گیا، یا اس کا کچھ چوری ہو گیا، یا کسی بھی دشواری کی وجہ سے اگر اس کو بھی آپ صدقہ فطر دے دیں تو وہ بھی آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اور ہمیشہ خاص خیال رکھیں کہ صدقہ فطر دیتے وقت کہ جو صاحب زکوٰۃ والا نصاب ہے ایسے لوگوں کو دیں۔ اور افضل طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں دیں، اس سے یہ ہے کہ صلہ رحمی کا ثواب بھی ہوگا اور آپ کو 2 ثواب ملیں گے۔ رشتہ داروں میں بھی ایسے رشتہ دار جو صاحب حق ہوں، یعنی جن کے پاس شرعی نصاب کے حساب سے مال نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنا آپ کو نوازا ہے اسی حساب سے دیں۔ گندم کا 2.25 کلو جس کا مقرر کیا گیا ہے کہ 125 روپے پاکستانی حساب سے، 125 روپے فی فرد یا فی کس جو ہے وہ فطرانہ ہے۔ 125 روپے ایک شخص کے لیے، یا ایک بچے کے لیے، یا ایک مرد کے لیے، یا ایک عورت کے لیے۔ اور اگر اس کا فدیہ دینا ہے، ٹھیک ہے، فدیہ سے مراد کیا ہے؟ فدیہ سے مراد ایسا ہے کہ کوئی اس طرح کی بیماری میں ہو کہ وہ ان فیوچر روزے قضا نہ رکھ سکے، اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ خدا نخواستہ کہ وہ اس کے کوئی بچنے کے چانس نہیں ہیں، یا ایسی ضعیف ہو کوئی مرد یا عورت کے بہت زیادہ بیمار ہوں کہ ان فیوچر وہ روزے نہیں رکھ سکتے، تو ان کو بھی لازمی فدیہ ادا کرنا چاہیے روزے کا۔ یعنی فدیہ گندم کے حساب سے اگر دیں گے، گندم کے ریٹ 125 کے حساب سے، تو فدیہ اس کا کیا بنے گا؟ 30 دن کا 3750 روپے، یہ اس کا فدیہ بنے گا، ٹھیک ہے۔
اور اس کے علاوہ جو ہے جو اور کھجور اور کشمش، اس کا بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ جو کے حساب سے جو دیکھا جائے وہ احتیاطاً 3.5 کلو کا 320 روپے ایک شخص کی جو ہے وہ فطرانہ ہے، اور کھجور جو ہے وہ 1600 ہے۔ اگر آپ جو کے حساب سے نہیں دے سکتے، زیادہ مالدار ہیں، تو کھجور کے حساب سے دیں جو کہ 1600 ایک فرد کے فطرانہ ہوگا، جو کہ آپ کسی مستحق کو ادا کر دیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو اس سے زیادہ اچھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے اور وہ اللہ کے شکرانہ ادا کر کے اور زیادہ مال اچھا دینا چاہتے ہیں، تو وہ کشمش جو ہے اس کا جو ہے 1920 روپے ریٹ بنتا ہے، 3.5 کلو یا احتیاطاً 4 کلو کے حساب سے 1920 روپے آپ ایک فرد کا فطرانہ دے سکتے ہیں۔ اور فدیہ جو ہے وہ کیونکہ یہ ایک روزے کی قضا یا ایک روزے کے چھوٹنے کے حساب سے ہے، جو سارا ریٹ بتایا گیا ہے، جو ایک عام شخص جو روزے رکھتا ہے اور وہ فطرانہ دیتا ہے، وہ فدیہ دینے والا اس کو پورے 30 دنوں کے حساب سے ملٹیپل کر کے اس کو ادا کر دے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر اس کے بارے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اور آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹس میں اپنے سوالات شیئر کریں تاکہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں افضل صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے روزے میں جتنی کوئی کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان سب کو معاف فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔